اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنان کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 27 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ غار سور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار سور میں جمعہ، سنیچر اور اتوار 3 دن رہے۔ پھر جب مکہ میں شور و ہنگامے میں کمی ہوئی تو مدینے کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط کو راستے کی رہنمائی میں بہت مہارت تھی۔ اسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 سواری دے کر مدینہ پہنچنے کے لیے اجرت پر پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کو قیمتانہ پسند کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عامر بن فریہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن اریقط مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ انہوں نے عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کی اجازت سے ان کی خشک تنوں والی اور کمزور بکری سے دودھ دوہا۔ سب نے سیر ہو کر پیا، پھر دوبارہ دودھ دوہا اور معبد کو دیکھ کر سفر کا رخ کیا۔ کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک نے اونٹوں کی لالچ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اگر نجات ملی تو کفار کو آپ کا پیچھا کرنے سے روک دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ 2واں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ سانس لینے کا نظام۔ جب ہم گرد و غبار والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو مٹی سے ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، جن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک سے پھیپھڑے تک ہوا کے راستے میں بلغم پیدا کر دیا ہے، جو ہوا کی نالیوں کو تر رکھتا ہے۔ جب ہوا ان نالیوں سے گزرتی ہے تو اس میں موجود گرد و غبار بلغم سے چپک جاتے ہیں اور صاف ستھری ہوا پھیپھڑے میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر بلغم کے ذریعے یہ گرد و غبار سانس کی نالیوں کے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے پھیپھڑے کی حفاظت کے کیسا غیبی نظام بنا دیا ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ میت کو دفن کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان میت کے لیے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفن کرتا ہے تو اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا کہ قیامت کے دن تک کسی کو مکان میں ٹھہرنے پر
ملا کرتا ہے۔ مستدرک حاکم 1340 ابو رافع رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں مسلمان میت کو قبر کھود کر دفن کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، بیماروں کی عیادت کرنا کا تو دیکھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ مستدرک حاکم 3734 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، مسلمانوں کو کپڑا پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک دھاگا بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ مستدرک حاکم 7422 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ مستدرک 7916 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا سے کیا کہا گیا۔ حضرت سلط بن حاکم فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی ہے کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کر، اور جو تجھے تجریح دے اس سے خدمت لے۔ عضد ابن ابی دنیا 145 کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کے مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث 99 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، مکھن کو کھجور کے ساتھ کھانا۔ حضرت بصر اسلامی رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور مکھن پیش کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور مکھن کو پسند فرماتے تھے۔ ابو داود 3837 کے ریفرنس میں سے۔ ایسا کھانے سے کیا فائدہ گا تو مکھن دماغ اور بدن کو طاقت پہنچاتا ہے، ظاہری اور باطنی واموں کو فائدہ دیتا ہے مگر بھوک کم کر دیتا ہے، اور کھجور بدہضمی میں نفع پہنچاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حاکموں کے پاس مالوں کا مقدمہ اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ سورہ بقرہ 188 کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 27 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 28 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔